الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پچھلے درس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پرورش پائے دیار بنو سعد میں، اور پھر جب بی بی آمنہ کے پاس دائی حلیمہ آئیں اور آپ نے کہا کہ مکے کی وبا سے مجھے ڈر لگتا ہے، یعنی وہ چاہ رہی تھی کہ اور مزید 2 برس آپ کو اپنے ساتھ رکھے. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے کیا کہا بی بی آمنہ سے کہ مکے کی وبا سے مجھے ڈر لگتا ہے، یعنی وہاں پر جو آب و ہوا ہے اس آب و ہوا سے مجھے ڈر لگتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ مزید انہیں اپنے پاس رکھوں اور تھوڑے دن تاکہ وہ اور مضبوط ہو جائیں. تو بہرحال یہ بات آپ نے کی دائی حلیمہ نے، اور بی بی آمنہ سے مزید 2 برس کا پرمیشن لیا اور آپ دوبارہ بنو سعد میں واپس لائیں. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد پھر آپ تقریباً مزید 2 برس تک وہی رہے. پھر آپ کے سینے مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور اس سینے مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ کیا ہوا؟ یہ کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا. پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے. پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر پھر سے جوڑ دیا اور اسی جگہ پر پلٹا دیا. ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دائی حلیمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد کا قتل ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. وہ لوگ جھٹ پہنچے، یعنی گھر والے پورے دوڑے دوڑے پہنچے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا ہے، اور آپ کے سینے پر سلائی کا اثر دکھائی دے رہا ہے. اللہ اکبر. تو جیسے یہ دیکھا حارث نے اور دائی حلیمہ نے تو وہ ڈر گئے، اور ڈر کر دائی حلیمہ نے کیا کیا کہ یہ ارادہ کیا کہ آپ کو آپ کے والدہ کے حوالے کر دینا ہے. انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا، کس نے کیا، کیا ہوا، کچھ سمجھ نہ آیا. وہ بہت پریشان ہوئے، بہت ڈر گئے، اور انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ انہیں ان کے والدہ کے حوالے کر دیں. اس کے بعد بہنوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد آپ کو جب مکہ پہنچا دیا گیا تو پھر آپ نے اپنے ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے، 2 سال گزارے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 2 سال گزارے تو یہ 4 برس تو وہاں تھے، کہاں پر؟ بنو سعد میں، حلیمہ سعدیہ کے پاس، دائی حلیمہ کے پاس. اس کے بعد پھر جب 4 برس کے ہوئے تو اپنی ماں کے سائے محبت میں آپ آ گئے، اور 2 سال یہاں پر رہے. تو ٹوٹل کتنے ہوئے وہاں پر؟ 4 ایئرس، یہاں پر 6 ایئرس. تو جب آپ 6 سال کے ہوئے تو اس وقت آپ کے والدہ، دادا اور ام ایمن، کون کون؟ والدہ، دادا اور ام ایمن، یہ تینوں کے ساتھ مدینے کا سفر کیا. مدینے میں کون تھے؟ آپ کا ننیال تھا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی تھا. تو بہرحال آپ مدینہ تشریف لے گئے. جب آپ مدینہ گئے تو مدینے میں 1 ماہ رہ کر جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہوئی اور ابوا پہنچ کر رحلت کر گئی. ابوا ایک مقام ہے مدینے سے مکہ آتے وقت، اس مقام پر جب آپ پہنچی والدہ تو وہاں پر وہ رحلت کر گئی، یعنی انتقال ہو گیا. کس کا؟ بی بی آمنہ کا. اس کے بعد انہیں وہیں دفن کر دیا گیا، اور پھر عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے آپ کو لے کر مکہ پہنچے. ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا بہت گہرا زخم تھا، چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے بھی ویسی رقت نہ تھی، ویسی محبت نہ تھی. وہ آپ کی بڑی قدر کرتے تھے. کون؟ دادا عبد المطلب. اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے. ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا اس پر آپ کو بٹھاتے، آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی ہر حرکت کو، آپ کی نقل و حرکت کو، ہر حرکت کو دیکھ کر خوش ہوتے، اور یہ کہتے تھے کہ آئندہ یہ ایک نرالی شان والا ہونے والا ہے. لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے ہی ہوئی تھی کہ
عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ کون؟ آپ کے دادا۔ جب آپ 8 برس کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ 6 برس کے تھے بہنوں تو والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب 8 برس کے تھے تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ اب دادا کے انتقال کے بعد کس کی زیر کفالت میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے چچا کی۔ اور چچا کون ہے؟ وہ ابو طالب۔ ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، مالدار نہیں تھے وہ، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت، تھوڑی سی قدر ایسی برکت دی تھی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی تھوڑے سے کھانے میں سب کفایت کر جاتے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے۔ جو کچھ بھی ملتا تھا اس پر قناعت فرماتے تھے۔ بہرحال ایسے ہی دن گزرتے گئے، اور جب آپ 12 سال کی عمر کو پہنچے تو چچا نے کیا کیا کہ تجارت کا، ملک شام کو تجارت کرنے کا ارادہ کیا، تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے ابو طالب بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا۔ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب قافلہ ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس بھاگتے ہوئے آیا۔ کس کے پاس؟ وہ قافلے کے پاس آیا، جس قافلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس قافلے کے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ اور انہوں نے کہاں پڑاؤ ڈالا تھا؟ بصرہ کے شہر کے قریب پڑاؤ ڈالا تھا۔ ملک شام جا رہے تھے۔ ملک شام جاتے وقت راستے میں، یعنی شام کے حدود میں جب پہنچتے ہیں ملک شام کے، تو شہر پڑتا ہے بصرہ۔ اس بصرہ کے قریب جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا تو ایک بحیرہ نامی عیسائی جو ایک گرجے کا بہت بڑا راہب تھا، وہ بھاگتے ہوئے قافلے کے درمیان سے گزر کر سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا یہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو اس راہب نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے، یعنی گھاٹی سے ادھر آئے، تو کوئی پتھر یا کوئی درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ کس نے کہا یہ الفاظ؟ وہ راہب نے، وہ جو عیسائی راہب تھا، اس نے کہا کہ میں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ان کے کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے۔ تو وہ مہر نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی ہڈی کے نرم ہڈی کے پاس سیب کی شکل کا تھا۔ تو یہ چیز تورات میں پائی جاتی تھی۔ تو وہ راہب بولا کہ یہ چیز میں اس ذریعے سے بھی پہچانتا ہوں انہیں، اور وہ جب ان نشان دیکھے سب حیران رہ گئے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس قافلے کی ضیافت کی، ابو طالب سے کہا کہ ضیافت مہمانی کی، اور ابو طالب سے کیا کہا کہ اس لڑکے کو واپس کر دیں۔ کہاں واپس بھیج دیں؟ مکے کو واپس بھیج دیں، ملک شام کو نہ لے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہود اور رومیوں سے اس لڑکے کو خطرہ ہے۔ پھر اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بھیج دیا، اور اس طرح یعنی آپ کے بچپن ہی سے لوگوں کو یہ عیاں ہونے لگا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ آگے چل کر کوئی نہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے والے ہیں۔ تو بہنوں، بعض راہبوں نے آپ کو پہچان بھی لیا تھا، کئی عیسائی ایسے تھے جو اس بات کے یعنی قائل ہو چکے تھے کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو بہرحال اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے متمنی ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں ہدایت ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔